بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب المشرق والمغرب۔ حضرت موسیٰ پریشان نہیں ہوئے، یہ فرعون کا دوسرا حربہ تھا، ذاتیات پہ حملہ کرنا۔ ذاتیات پہ اس نے حملہ کیا، جواب نہیں دیا، اور درمیان میں کرسی پہ منہ ٹیڑھا کر کے کہہ دیا کہ جو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا لمجنون، یہ پاگل ہے اور لبنا ہے اور یہ عجیب باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کی ذات پہ حملہ کیا، لیکن حضرت نے جواب نہیں دیا۔ قال رب المشرق والمغرب، حضرت نے اپنی اسی تنویر کو جاری رکھا جو رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، وما بینہما، نیچے لکھا ہے جی حضرت موسیٰ نے انتقال عن الدلیل کیا، کوئی نہیں کیا ہے، یہ بھی منطقی چبل ہے۔ حضرت موسیٰ اسی دلیل کو پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ان کنتم تعقلون۔ انہوں نے کہا اللہ مجنون، فرمایا ان کنتم تعقلون، ان کنتم تعقلون، مجھے مجنون کہنے والوں، اتنی بات تم نہیں سمجھ سکتے، پھر تم سے بڑا الو مجنون کون ہے؟ ہاں میری اتنی صاف دعوت ہے، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تاکلون قال لئن، اب تیسرا حربہ فرعون کا، بلکہ چوتھا حربہ فرعون کا، آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ دھمکی۔ جواب نہیں، اب دھمکی، میری بات مان نہیں تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ آئیں گی دھمکیاں بھی آئیں گی۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، کہنے لگا اگر تو نے بنایا کوئی حاکم سوا میرے، کوئی حاکم سوا میرے، لأجعلنک من المسجونین، البتہ ضرور بے ضرور کر دوں گا میں تجھے من المسجونین، مسجونین قیدیوں سے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قید معروف تھی، اور مسجونین یہ معروف بات تھی، اور ظالم ظلم کرتا تھا جیسے بشار الاسد کی قید تھی، ہاں، اور اس کے رنگ زہر ہوئے۔ اسی طرح عراق میں جیلیں ہیں، اسی طرح ایران میں جیلیں ہیں، اسی طرح پاکستان میں جیلیں ہیں، جو مسجونین بالکل فرعونی طرز پہ تو معروف تھی، گرفتار کرا لیں گے اور جیل میں ڈال دیں گے۔ قال اب لو جئتک اتفعل ھذا بلو جئتک، یہ پہلے ضابطہ میں نے بتایا، حمزہ کے بعد جو واو آتی ہے تو پہلے معطوف علیہ مقدر ہوتے ہیں۔ اتفعل ذالکا، کیا تو مجھے جیل میں ڈالے گا اگر لاؤں میں تیرے پاس کوئی واضح چیز؟ قال فأت بہ، کہا فرعون نے لے آؤ واضح چیز کو، اگر ہے تو سچا۔ فالقا عصاہ، معجزہ اول پر ڈالا حضرت نے اپنے ڈنڈا کو، فاذا ہی، پس اچانک وہ ڈنڈا ثعبان مبین، اژدہا واضح تھا، ثعبان بہت بڑا ناگ، مبین بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ ونزع یدہ، معجزہ دوم، اور نکالا، نزع کھینچ نکالا اپنا ہاتھ، فاذا ہی، پس اچانک وہ جو ہی ہاتھ نکلا جیب سے، بیضاء، چمک رہا تھا، للناظرین، تمام دیکھنے والوں کے سامنے۔ قال للملأ حولہ، تتمہ اولا، پس کہا سرداروں نے، پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان نے جو ارد گرد بیٹھے تھے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ البتہ جادوگر ماہر ہے، یریدو، ارادہ کرتا ہے یہ کہ نکال دے گا تمہیں تمہاری ملک سے اپنے جادو کے زور پر۔ فماذا تأمرون، قال للملائ،
فرعون نے کہا کس کو؟ لل ملائے، پارلیمنٹ، قومی اسمبلی کے ارکان، ایم این اے، ایم پی اے جو بھی وہاں تھے اس کے اردا گرد، کہ بے شک یہ البتہ ماہر جادوگر ہے۔ آگے پھر دو خطرہ، پہلا خطرہ ملکی خطرہ، اور اصل مطلب اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے، یخرجکم اپنا نہیں کہا، احساس دلا رہا ہے۔ خیال کرو جیسے آج نیتن یاہو کہہ رہا تھا کہ میں اور ٹرمپ پوری دنیا کی جنگ لڑ رہے، اور یہ جو مسلمانوں سے ہمیں خطرہ ہے، اس لیے ہماری جنگ جو ہے یہ پوری دنیا کی طرف سے، دنیا ہمیں داد دے کہ ہم نے ان کو میزائلوں کے خطرے سے نپٹ رہے تھے۔ فرعون بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ان یخرجکم، یہ تمہیں نکال دیں گے تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور پر، فماذا تأمرون، پس کیا تم حکم دیتے ہو؟ تأمرون معلوم ہوتا ہے کہ سانپ دیکھ کے کچھ مزاج ٹھیک ہو گئی ہے، پہلے لہجہ اور تھا، اب کیا حکم دیتے ہو؟ تأمرون، یہ تأمرون کا لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ طبیعت سیدھی ہو گئی۔ تأمرون قالوا ارجہ، کہا انہوں نے مشورہ ارکان سلطنت، ارجہ کا ایک معنی ہے کہ انہیں کوئی عہدہ دے دے، تم سمجھو فضل الرحمان ہے، سیٹ دے دو، ارجہ۔ ہاں یہ ایسی بات نہیں، یہ آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، جہاں آپریشن ہوا خیبر پختونخوا میں تو مولانا کی دستخطوں اور اشارے سے ہوا، اور جب بھی مولانا میدان میں آیا، مدارس کا نام لے کر جب کچھ، تو اوپر میدان ہوتا ہے اور اندر یہی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز لینی ہوتی ہے، اور پھر یکدم ایک صبح جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور دوسری صبح جہاد منسوخ ہو جاتا ہے، کبھی مجاہد سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ مولانا کو جان بوجھ کے اندر ایجنسیاں اٹھاتی ہیں مولانا کو کہ اب باہر سے زیادہ پریشر آ رہا ہے تو پیسے ہم نے زیادہ لینے ہیں، آپ کو بھی دیں گے، تو آپ دھمکیاں دیں تاکہ ہم امریکہ اور یورپ کو بتا سکیں کہ ہم کتنے مظلوم پریشر میں ہیں، مولوی ہمیں چھوڑ نہیں رہے، اس لیے آپ ہمارے زیادہ تعاون کریں۔ تو مولانا دو تقریریں کر دیتے ہیں، یہ ادھر تقریریں جاتی ہیں، ادھر جو کام ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ کچھ بھی نہیں، ہاں یہ للو سمجھتے ہیں بھائی بہت اچھا ہوگی، اور ہم تو کب کا دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کو خود یہی ہمارے بندی والے بھائی وہی کہتے ہیں بھائی تو ذرا دھمکی دے، ہم نے کچھ کام کرنا ہے، تو مولانا پھر ایسی تقریر کرتے ہیں کہ جنگ بدر شروع ہونے والی ہے، اور سارے مجاہد الرٹ، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب وہ اپنا کام ادھر سے نکلوا لیتے ہیں، اوپر سے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اتنی مشکل میں مولویوں کا اتنا ملک جام ہو جائے گا فلاں، لیکن ہم پھر بھی تمہاری نوکری کر رہے ہیں، کچھ تو ہمیں صلہ زیادہ دو، مولویوں کے ڈر کے باوجود۔ ابھی بھی ایسے ہوا، افغانستان پہ بیان دیا اور پھر سیڈ پہ، اب اس کا منہ میٹھا ہو گیا ہے، اب سارے ہر چیز منگوا، اب بیان آ رہے ہیں شیخ الاسلام کے بھی، سب کے بھی، کہ اصل قصوروار وہ ہیں، یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ پہلے دن شیخ الاسلام نے بھی کہا دونوں جانبی القاتل والمقتول، اب یہ حدیث بھول گئی، تو یہ پیسہ بڑی چیز ہے۔ ہاں مشورہ ارکان سلطنت قالو ارجہ، ارجہ کا معنی لکھا ہے، جو صوفی میرے ساتھ ناراض ہو رہے ہیں وہ پڑھے، اطعم ہو، وضع ہو، یرجو، حقا، سمجھ گئے یہ نقاش ہے، تو ام محمد ابن یزید، اطعم ہو یہ ماخوذ ہے رجا یرجو سے،
اسے امید دلا دے اور کہہ دے کچھ لو کچھ دو، کوئی عہدہ دے دیں گے تمہیں، کشمیر سوسائٹی کا چیئرمین بنا دیں گے، یا اور کوئی تمہیں چیز کوئی سیٹ دے دیں گے، اور کوئی نہ کوئی چیز تمہیں دے دیں گے، اطعمہ وضعہ، ہاں جیسے اب مولویوں کی تنخواہیں مقرر ہو گئی، 25,000 فی مولوی، منڈی بالکل سستی بولی لگ رہی ہے، پتہ نہیں ہم انتظار میں ادھر آئے نہیں ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے تھا، کمال ہو، ہم تو اب تک انتظار کر رہے ہیں وہ 25,000 کا، لیکن آئے ہی نہیں ہے، اور ہمارے پاس آتے تو ہم تو لیتے، زبردست کر کے لیتے، لگاتے جہاں بھی ان سے لیتے، یہ ہم سے بجلی اپنا یہ مسجد پر ٹی وی کا بل لے رہے، ٹی وی کا بل مسجد کے بل میں، اور ساری آرامدگی کر رہے ہیں، تو میں نے تو 4-5 کو کہا یار یہ پیسے کیسے مل رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ ادھر بھی ایک مدرسہ ہے، بعد میں مجھے کہنے لگا میں نے بات کی، وہ کہتے ہو بھائی اللہ معاف کرے تو ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں خرید لو 50-60 ہزار روپیہ میں 2 مہینے کا، ہم تو تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، ہاں بھائی، لیکن ایسے بے غیرت ہے، پوچھے ہی نہیں، پوچھنا تو حق بنتا تھا، جہاں کم از کم مذاکرات تو کرتے، لیکن بالکل آئی ہی نہیں نا، پوچھے ہی نہیں، اس پہ ہم احتجاج کریں گے، سارے مولویوں کو پیسے دے رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ کوئی ہم سے مذاکرات کرتے، کوئی ہم ان کی بات مانتے، ہماری مانتے، 50-60 ہزار کوئی تھوڑا تو نہیں ہے، بہت بڑے، 25,000 دے رہے ہیں عام مولوی، اور مولانا تو ماشاءاللہ بہت لے رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، لیکن کسی نے پوچھا مولانا سارے اسمبلیاں جعلی ہیں، حکومت بھی جعلی ہے، تو جو آپ ماہانہ MNA کی تنخواہ لیتے ہیں وہ حلال ہے، وہ بالکل جائز ہے، یجوز ہو۔ کسی نے کہا کہ مولوی کو کہا بھائی بوٹیاں نہیں کھانی، مولوی کی بیوی نے پڑوسیوں کی مرغی پکڑ کے ذبح کر دی، مولوی بڑا متقی تھا، گھر آیا، اس نے کہا بھائی یہ مرغی کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کہ یہ ہے تو چوری کی۔ اچھا، اس نے کہا چلو اس طرح کر، بوٹیاں میں نے نہیں کھانی، شوربہ کھانا، بوٹیوں کے میں قریب نہیں جاؤں گا۔ تو جب کھانے لگا تو بوٹی کو گرنے لگی اس کے اندر، تو کہتے 2-4 بوٹیاں بھی آ جائیں تو مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی آ جائے۔ تو مولانا بھی بوٹیاں نہیں کھاتے، شوربہ پیتی، اسمبلی سب جیلی ہے اور سب کچھ دھوکے پر مبنی، فراڈ پہ، تنخواہ بالکل جائز ہے اور حلال ہے۔ خیر، آرجے اگر یہی مولوی ہوتے نا، استاد اعظم صاحب جانتے ہو استاد اعظم کو، 2 پٹے والا استاد اعظم، ہاں، اور لاہوری بھکاری، یہ اسی پہ ہے نا، تمے پہ، لالچ پہ، ان کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ہڈی ڈال دو۔ کیا سمجھتے ہو ہڈی ڈال دو؟ ہاں، پشتوں میں کیا بولتے ہیں؟ ہے نا پشتوں میں بھی، ہڈی ڈالو، ہڈی، ہاں، خاص جن سے ہڈی ڈالو، بھونکے گا نہیں۔ ارجے اطعمہ دعہ یرجو، اس کو اطعمہ رجا یرجو ہے، اسے لالچ دے دو، اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، ایک دوسرا مہلت دے دو، انہیں ابھی مہلت دے دو، چھوڑ دو، اخر امرہما، ان کا معاملہ مؤخر کر دے، تو ارجے اخر امرہما، بس وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دے شہروں میں
جمع کرنے والے لائیں تیرے پاس بے کلے ہر بہت بڑا جادوگر ماہر سحار علیم بہت بڑا ماہر جادوگر. پس جمع کیے گئے جادوگر السحرہ. السحرہ السحرہ سے مراد کیا ہے؟ جو سحار علیم. یہ نہیں ہے کہ سارے جادوگر جمع ہو گئے، اگرچہ جمع پہ الف لام ہے لیکن جہاں عہد والا لام ہے بسا اوقات جمع پہ بھی الف لام ہو تو لام کیا ہوتا ہے؟ عہدی، لیکن ہوتا خلاف اصل ہے. تو یہاں قرینہ موجود ہے. لمیقات یوم معلوم، واسطے وقت دن معلوم کے. وقت ضحیٰ تھا، دن عید کا تھا، پہلے پڑھ لیا.